السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کا ایک معتبر نام، معزز نام، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب۔ السلام علیکم شجاعت صاحب۔ اللہ کا شکر شجاعت صاحب، ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہیں، خیر ہیں؟ پچھلے پروگرام میں کہڑا آگے تھے ٹیبل ٹینس کھیڈی صاحب پچھلی دفعہ میں نے دیکھا تھا آپ انرجی تھی۔ اللہ کے فضل سے جنید صاحب انرجی ابھی بھی ہے۔ دیکھیں انرجی جو ہوتی ہے وہ دل اور دماغ میں ہوتی ہے، وہ جسم میں انرجی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گوگے میں انرجی ہے، اس میں چربی ہے۔ اچھا اچھا، یہ چھوڑے، بتائیں پرویز الہی صاحب بالآخر چلے گئے؟ میں نے روگا اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا ہے اسے دل نے بلایا بھی نہیں۔ چل صاحب ذرا انترے دا سر ذرا چک لو، ذرا کھڑا کھڑا رہے گا ذرا۔ غوری صاحب اسی چودھری ہونے ہیں جناب، سیاستدان اسی سر نہیں چکتے، اسی جدوں چکنے حلف چکنے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی وہ چھوڑ کے جانے میں جوانی کا ایک گانا یاد آ گیا تھا۔ ایکسٹرا کالج پڑھتے ہوندے سو تسی، خیر نہ ادوں دا جی؟ جی جنید صاحب، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ چلے گئے تو ان کی مرضی ہے، نہ جاتے تو وہ بھی ان کی مرضی ہے۔ اچھا اچھا صاحب، اب پرویز الہی صاحب کے اس فیصلے کے بعد آپ سے کہا جا سکتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ نہیں صاحب، یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں، سیاست انہوں نے علیحدہ کر لی ہے۔ ویسے کل بھی انہوں نے ساڈے لیے سالن منگایا تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سیاست علیحدہ ہو سکتی ہے، پیو پتر علیحدہ کر دیے عمران خان نے، تو یہ ہم تو بھائی بھائی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو بچوں کو کہتا ہوں کہ شاید کہ وہ لوٹ آئے دروازہ کھلا رکھنا، مگر اتنی دیر بھی نہ کھلا رکھنا کہ بلی اندر آ جائے۔ چوری صاحب اس طرح کی سچویشن پہ ریحسن پٹی صاحب نے بہت پہلے گا دیا اور کہہ دیا ہے، ایک ٹانی دے دو پھل سجرے، ایک جند تے ایک جان، اج دے وچھڑے کد ملن گے جانے رب رحمان۔ دیکھیں آپ کے انٹرویو کے لیے کہاں کہاں سے میں نے دانشور جمع کیے۔ جنہوں دی دانشوری سنا رہے نے بھٹی صاحب، وہ بھی ساڈے گجرات دے سارے بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں، ہمارے شہر کے وہ لیجنڈ ہوئے ہیں، جی جی ہیرو ہے، عالم آدمی، عالم ہیرو آدمی ہے۔ جی جی جنید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے پرویز الہی صاحب کا، اور میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ پچھتائیں گے کہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ یہ اپنی شناخت کھو دی ہے انہوں نے۔ جنید صاحب اس طرح ہی ہے کہ تسی اگر پانی چ روح صاحب پالو تو مڑ کے انہوں پانی کوئی نہیں کہتا، روح صاحب کہنے لگ پرویز الہی صاحب نے کوئی، پرویز الہی صاحب کی اپنی پہچان نہیں رہی، ہوں پی ٹی آئی ہو گئے نے، تو یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ماسوا اس کے کہ نال سارے بندے بھی لے گئے نے میرے، دیکھے نا ذرا میرے ممبر بھی سارے لے گئے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کی کیا نے، میں تو ملے ہی نہیں۔ میں جنید صاحب، میں تو اپنے اصولوں کا آدمی ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، پہلے انہوں نے مجھے کاف لیگ کی صدارت کی کشتی سے سیدھا سمندر میں پھینک دیا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ الیکشن کمیشن نے میری طرف لائف جیکٹ پھینک کے مجھے بچا لیا تھا، تو اب یہ خود چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، جاؤ سانوں کی۔ چوری صاحب اگر وہ بندے لے گئے تو کیا ہوا؟ یہ کل جب آپ مسلم لیگ ہاؤس میں گئے ہیں تو کیا شاندار آپ کا استقبال ہوا، کیا نعرے بازی ہوئی ہے؟ مگر وہ پتہ نہیں تھا وہ نعرے کون لگا رہے ہیں، جتنے بھی پہچان والے بندے تھے وہ سارے وہ لے
تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ بھی نامور ہو جائیں گے. جو چوری شجاعت حسین کے ساتھ لگے وہ بھی نامور ہو گیا. نہیں چوہدری صاحب وہاں بڑا جشن ہوا ہے, بڑی دیگیں پکی ہیں. نہیں دیکھیں تو کوئی نہیں پکی. اس کو صرف دیکھو کا پتہ ہے. جی ہورن ہو رہی تھی انہیں ڈگوری تھی. صاحب ہمارے گوگے کا یہی تو کمال ہے کہ جام شوروں میں بھی بریانی کی دیکھ کا جب ڈھکن اٹھتا ہے نا اس کو لاہور میں خوشبو آ جاتی ہے. کیا بات ہے جی, گوگا جی تھی جانور نالوں زیادہ سونگ گئی تھی. چودھری صاحب بلی کہہ دیو یہ ہور نہ جانور سمجھ لین. جب اس کی بلی سے زیادہ سونگ ہے اور ہاتھی سے زیادہ بھوک ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے جنید صاحب, یہ باقی سیاستدان یہ کھابے شابے کھلا کے تو ووٹ حاصل کرتے ہوں گے. ہم اللہ کے فضل سے یہ جو لنگر چلاتے رہتے ہیں یہ کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, یہ ہماری مہمان نوازی ہے. ہماری مہمانداری اللہ کے فضل سے مشہور ہے. ہم سڑک پہ جاتے ہوئے بندے کو کھینچ کے کھانا کھلا دیتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان, اور دوسرے نمبر پہ چوہے صاحب کا روٹی شوٹی کھا کے جانا. دو ہی تو سلوگن مشہور ہوئے ہیں. میں معافی چاہنا جنید صاحب, بڑا افسوس ہے ہمیں تاری دانشوری دے ایک کیڑی شے کسی نے ملا دیتی ہے. وہ تو اج تک وعدہ ہی نہیں ہویا روٹی کپڑا اور مکان بھٹو نے دین دا گیا سی یا لین دا گیا سی. آپ نے بھی پھر بعد میں روٹی شوٹی کھا کے جانا پہ مٹی پاؤ کہہ دیا تھا. جنید صاحب حلوہ حرام نہ بنو. تو میں حلوہ بھی کھوایا ہوا مینوں آ بھی یاد ہے, اور اپنے ہاتھ نال چمچی نہ کھوایا تانوں. اور جڑا تانوں سوپ بھی آیا سی وہ سال 'چ ایک واری بندا ہے. ایک دفعہ کیوں سوپ بناتے ہیں, سورج گرہن پہ بناتے ہیں. جنید صاحب تہاڈے ورگے پیارے مہمان جو ہوتے ہیں وہ سورج گرہن سے کم نہیں ہوتے. اللہ کے فضل سے ہماری جو مہمانداری ہے وہ مشہور ہے سارے پاکستان. چودھری صاحب تہاڈی مہمانداری بہت ہی مشہور ہے کہ کھاریاں والی میاں جی دی دال مشہور ہے. گل سنو گوری صاحب, کسی ویلے محاورہ غلط کرن دی بھی کوشش کری دی. منہ چنگا نہ ہوئے تو گل چنگی کر لی دی ہوتی ہے. میاں جی تو دال کھلا کے تو بل دے دیتے ہیں, تو ہم تو روٹی شوٹی کھلا کے ساتھ پھر گوڑ والے چاول دیتے ہیں. گڑ والے چاول نہیں بھولتے چودھری صاحب مینوں. ہاں جی کھاتے جی بہت سنت ہوئی. ایک کرچن بھی کہا جاتا ہے جی. ہاں جی مجھے چنگی طرح یاد ہے. منڈا جڑا روٹی نو کھنڈیا سی انہوں کہندا جی انہاں نوں ڈش دے دیو چاول تے مینوں دیگ کول لے چلو. کسی کو نہیں بھولتے, انہیں کھاتے نہیں سی تے اوتے بھی ڈول لے سی. ہاں جی وہ دیگ کول بیٹھ کے ملے ادھا گھنٹہ روندا رہیا جی. انہیں مزیدار سی کہ بھولتے نہیں اور انہیں زیادہ کھاتے کہ کھولتے بھی نہیں اندر. دیگ کول بیٹھ کے کہندا رہیا کدی ساڈے ول بھی پک. تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جو حالات ہیں پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ کون کدھر جا رہا ہے یا کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑیں. اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے کرسی کی بجائے معیشت دیکھیں پاکستان کی, ملک کے حالات دیکھیں, اکٹھے ہو جائیں. مخالفین کو بھی چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں, بھاویں منہ ادھر ادھر کر کے بیٹھ جاؤ. ایک جگہ بیٹھنا اس وقت بڑا ضروری ہے. یہ ملک کی جو حالت ہے, میں آپ کو یہ وارننگ دے رہا ہوں, الارم کر رہا ہوں میں. یہ اگر ایک جگہ میں نہ بیٹھے تو خدا نہ خواستہ کو حادثہ پیش نہ آ جائے. سب سے بڑا تو حادثہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے انتخابات میں چوہدری شجاعت حسین صاحب, چودھری شافع, چودھری سالک کے مقابلے پہ ہوں گے چودھری پرویز الہی, چودھری مونس الہی اور چودھری وجاہت حسین. اندازہ کریں. جنید صاحب یہ انشاءاللہ ان کو الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے قافلی کو چھوڑ کے. یہ اللہ کے فضل سے قافلی جو ہے اس کا ووٹ اللہ کے فضل سے میری وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میری وجہ سے لوگ دیتے ہیں. چونکہ میں نے ہمیشہ لوگوں سے محبت کی ہے. صحیح. میں جو ہے صاحب میں
محبت کی سیاست کرتا رہا ہوں. واہ واہ. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کبھی بدتمیزی کبھی بات نہیں کی, نہ ہی میں گالاں کڈن والا چودھری نہیں ہے جنید صاحب, میں پیار کرنے والا چودھری ہوں. چودھری صاحب معافی کے ساتھ پرویز الہی صاحب کاف لیگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ بھی کاف لیگ چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں کہ تہاڈا قد بھی چھوٹا ہے تو گل بھی چھوٹی کر دیو تسی. پرویز الہی صاحب بھی کاف لیگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, میں بھی کاف لیگ کے چھوڑ کے چلا جاؤں, پچھو کاف لیگ کہاں چوک کے لے جاؤں. دیکھیں یہ یاد رکھنا, کافلی ہے طوطے کا بچہ ہے, کیسے کما اٹھا کے لے جائے گا. جنید صاحب ویسے چوری صاحب اسی ساری زندگی دیکھا کاف لیگ نہیں جی چکی جانی, کاف لیگ دا بڑا پار جی. آپ کی مہربانی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اپنی شناخت جس نے بھی چھوڑی ہے وہ بیچارہ بے نام ہو جاتا ہے. فروخ لغاری صاحب کے 20-22 سیٹیں تھیں, وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے تو کاف لیگ میں آ گئے, تو کدھر گئے نے پھر بیچارے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو, کوئی اپنی پارٹی چھوڑ کے ہمارے اندر آ جائے یا ہم چھوڑ کے کہیں چلے جائیں, جو اپنی شناخت چھوڑ دے وہ بے نام ہو جاتا ہے بندہ. اس لیے میں کاف لیگ چھوڑ کے نہیں کہیں بھی جا سکتا. کاف لیگ خود بنائی ہے, آپ بنا کے آپ چھڑ دیا. ہاں نہیں گوگے نوں پوچھو انہیں قورمہ بنایا ہوئے تو چھڑ کے جا سکتے. ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਸਕੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਮਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ نہیں بنتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. برسر روزگار عورت جو ہے وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بلکہ سارے کا سارا حصہ بھی اگر اپنے گھر والوں کو دینا چاہتی ہے, خود استعمال کرنا چاہتی ہے, تو اس پہ کیا اس میں قباحت ہے. اچھا بھائی جان, آج میں آپ کی خدمت میں دو معاشرتی مسائل رکھنا چاہتا ہوں, اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ خواتین سے ہے, بلکہ شادی شدہ خواتین سے ہے. اور یہ دونوں جو ہے نا بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ سنگین مسائل کا باعث بھی بن رہے ہیں کہ آگے سے کمپلیکیشنز جنم لے رہی ہیں ان دونوں مسائل کی وجہ سے. سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم نے یہ کیوں تصور کر لیا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ برسر روزگار ہے, یعنی شادی کے بعد بھی کما رہی ہے, جاب کر رہی ہے, بزنس کر رہی ہے, تو اس کی کمائی پر سارے کا سارا حق جو ہے وہ شوہر کا ہے یا اس کے سسرال کا ہے. صحیح. اگر برسر روزگار عورت جو ہے وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بلکہ سارے کا سارا حصہ بھی اگر اپنے گھر والوں کو دینا چاہتی ہے, خود استعمال کرنا چاہتی ہے, تو اس پہ کیا اس میں قباحت ہے. تو ٹھیک ہے پھر خامد بھی اپنے ماں پیوں کو نہیں, خامد اپنے ماں باپ کے لیے کرے, لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھیں بیوی کے جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ہے. یہ بات یہ ذہن میں رکھو, یہ تمہاری تو اضافی ذمہ داریاں ہیں نا, تمہاری بنیادی ذمہ داری صرف نان نفقے کی ہے. یہ برتن دھونا, پوچھا لگانا, یہ تم نے رضاکارانہ طور پہ اپنے سر, جو تمہاری اچھائی ہے میں مانتا ہوں وہ تمہاری گریٹنس ہے, لیکن وہ تم نے رضاکارانہ طور پہ اپنے سر لی ہوئی ہیں. تم یہ زور زور سے بول کے کیا سمجھ رہے ہو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور ایمان سے لوگ کہتے ہیں کہ بیچارہ اپنے رونے رو رہے ہیں. چلو لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا, they are the best judge. اوکے, ٹھیک ہے, لوگوں کو دیکھنے میں جو مجھے جانتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ عزیزی بہت سخت آدمی ہے. بھابھی کی ایسے نقل نہ اتارا کرو خدا کے لیے یار, نہ کیا کرو ایسے. بھی ہوں تو جدو ساڈے گھر آیا تیری پڑ پڑی چ فرائی پان بجنا. دیکھو تم مجھے میرے موضوع سے ہٹاتے ہو تو گڑبڑ ہوتی ہے. نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پھر خامد بھی سارے کا سارا اپنا انکم کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو دے. اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داری قرآن پاک وہ تو وہ شوہر کی ہے, وہ شوہر کی ہے. لیکن اگر بیوی پیسے کما رہی ہے تو بیوی کی یہ منشا ہے, مرضی ہے کہ وہ اپنی کمائی جہاں مرضی استعمال کرے. اس میں یہ بھی ساتھ ضرور کہو کہ جو بیگم ہے وہ اگر اس کے اس طرح نوکری کرنے سے
बच्चों की तरबियत डिस्टर्ब मैं हो इसी रही है तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए। मैं इसी तरफ आ रहा था कि अगर बीवी जो है वो अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने शौहर के लिए भी, बल्कि अपने ससुराल के लिए भी वो एक सिला रहमी के जुमरे में आती है। वो उसके बुनियादी फराइज नहीं है, किसी के लिए भी खर्च करना उसके बुनियादी फराइज में शामिल नहीं है। बुनियादी जो नान नफ़का जो पूरा करना है वो शौहर की जिम्मेदारी है अल्टीमेटली। लेकिन हमारे यहाँ तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि कुछ आमदन का कुछ हिस्सा देने पर भी इस तरह एतराज़ किया जाता है जैसे बीवी जो है किसी गुनाह की वो मुर्तकब हो रही है। ये बिल्कुल गलत तस्वर है। देखो बहुत सारे घरों में जो है वो बच्चियाँ जो हैं वो बेटा बन के वो अपने घर का वाहिद कफील होती हैं ना। अगर उसकी शादी में ताखीर हो जाए तो लोग फौरी तौर पे ये फतवा दाग देते हैं कि जी माँ बाप जानबूझ के बेटी की शादी नहीं कर रहे कि वरना कमाने वाला जी चला जाएगा घर से। ठीक है, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर मेरा ख्याल है कि लड़के और उसके घर वालों का ये फर्ज बनता है कि बस खुद लड़की को कहें कि तुम अपने पीछे जो घर वाले हैं उनको पूरा देना चाहो पूरे पैसे दो, या उनका जो तुम पैसे देती थी शेयर करती थी घर में वो जरूर अपने शेयर डालती रहो। बहुत अच्छे। बिल्कुल, ऐसे भी बहुत से घर हैं जहाँ पे बेटा है ही नहीं, बच्चियां ही अपने माँ बाप को संभालती हैं। तो शादी के बाद भी अगर वो संभालें माँ बाप को तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें खामद को चाहिए कि उसका भरपूर साथ दे। उसकी सिर्फ बीवी को ही उसका सवाब नहीं होगा माँ बाप की खिदमत का, उसे भी साथ। और दूसरी बात ये है पैसे देना ही नहीं, अगर बीवी जो है वो अपने माँ बाप की खिदमत के लिए वक्त मांगती है, अपने घर जाना चाहती है खिदमत के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी रोकना जो है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए हम बारहा इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि सास ससुर की खिदमत करना बीवी पर फर्ज नहीं है। वो शौहर की वकालत या नियाबत करते हुए जो है वो अगर अपने सास ससुर की खिदमत करती है तो वो अपने शौहर की जगह वो कह रही है कि शौहर उसका बाहर गया हुआ है, शौहर अपने माँ बाप की सारा दिन खिदमत नहीं कर सकता, तो उसकी वकालत या नियाबत करते हुए बीवी जो है वो अपने शौहर की जगह अपने फराइज। लेकिन हमारे यहाँ हमारे माशरे का हुस्न ये है कि बहू को बेटी बना के रखा जाता है तो वो लामाअल्लाह खुद ब खुद एक उनसियत पैदा हो जाती है सारे घर के दरमियान। तो फिर ये बातें जो हैं ये मेरा ख्याल है कि मैटर ही नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए फिर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ असूल की, तो असूल तो यही है कि जैसे बेटे पर अपने माँ बाप की खिदमत फर्ज है उसी तरह बेटी पर भी फर्ज है, और बेटी को उसका शौहर नहीं रोक सकता अपने माँ बाप की खिदमत से। और बेटी ये भी नहीं कह सकती कि जी मेरी तो शादी हो गई है इसलिए मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती। ये शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। बल्कि मैं तो यार कहता हूँ माँ बाप का तो चलो ध्यान रखना इंसानियत भी है, सवाब भी है, फर्ज भी है, सारा कुछ है। फैमिली में कोई और भी लड़के की तरफ या लड़की की तरफ अगर कोई आपकी मदद का तलबगार है, बिल्कुल अल्लाह ताला आपको उसका वसीला बना दे तो आप पे रहमत है। आपके पास गुंजाइश है तो अपने इर्द गिर्द जरूर देखें। बल्कि मैंने एक दफ़ा पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपके घरों में जो मुलाजमीन हैं, आप अगर ये समझते हैं कि मेरे कोई ज़कात के खैरात के पैसे निकलते हैं, सबसे पहले उनको देखें। वो जो आपके घर में मौजूद हैं, आपके घर में काम कर रहे हैं, अगर आप वो ही 2-3 फैमिलियां साथ संभालने जोगे हैं और संभाल रहे हैं तो बड़ी रहमत है आप पे। अच्छा, इस ज़मन में एक ये एहतियात भी बरती जा सकती है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जो आप उसके असूलो ज़वाबत शराइत क़वाइद ये कहीं लिख नहीं सकते आप। ये आपके दिलों में होते हैं, ये आपकी तरबियत में नज़र आते हैं, आपके दिमाग में होते हैं। एहतराम, बाहमी एहतराम, मोहब्बत, इसार एक दूसरे के लिए। लेकिन फिर भी अगर इसको एक और नज़र से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बच्चियां जो अपने घर की कफालत की ज़िम्मेदारी से उहदा बरा हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो शादी से पहले ये बात वजाहत से अपने शौहर को या अपने ससुराल वालों को बता दें कि शादी के बाद मैं अपनी जितने भी पैसे कमा रही हूँ उसका एक हिस्सा जो है वो अपने माँ बाप या बहन भाइयों को दूंगी, ताकि बाद में वो गलत फहमियाँ जो हैं मज़ीद पेचीदगियाँ ना पैदा हों। मेरा ख्याल है कि ये एक। और दूसरी बात ये है
کہ میں تو ان شوہروں کو بڑا بزدل شوہر سمجھتا ہوں کہ جو بیوی کی کمائی پر نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بیوی کمائے گی تو خود کھاؤں گا، یہ خواہش پوری کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ بیوی کی کمائی ہے، اس کی مرضی، وہ جس کو دیتی ہے دے، اس نے کمائے ہیں نا پیسے، اس گھر چلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود زیوم کر لیا ہوا ہے نا کہ جناب دونوں کما رہے ہیں تو دونوں مل کے بانٹ کے کھائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور موضوع یا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی برسے روزگار نہیں ہے لیکن اس کے گھر والوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اگر شوہر اتنی استطاعت رکھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا پن یہ ہے شوہر کا کہ، اور اس پہ شوہر کے گھر والوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کی ضرور مدد کر سکے. ہاں، اس میں ایک اور بھی بہت باریکی ہے کہ بیوی کو چھپ کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بیوی کو شوہر سے چھپا کے اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. دونوں کے درمیان رشتے کی مضبوطی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بتا کے یہ کام کرے. شوہر کو اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ جب بیوی جو ہے وہ شوہر سے چھپا کے اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہو، تب اس کو پتہ چلتا ہے تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. شوہر کو اعتماد میں لینا چاہیے. بالکل، دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. بالکل. جی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سارے کام ہونے چاہیے. میاں بیوی کے اندر پھر رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے. ناظرین، یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں تو جنید صاحب آپ کو پتہ کتنا فرد شناس ملازم ہوں. امان سے میں گھر سے نکلتا ہوں، میں کہتا ہوں آج میں نے 6:30 لاہور کی ٹریفک ٹھیک کر دینی ہے. اچھا، میری پھر بیوی کہتی ہے کہ گھاٹے کو ٹھیک نہیں ہوں، ٹریفک پورے لاہور کی ٹھیک کر دی. ناظرین، آج ایک بار پھر ہماری محفل کو اپنی خوبصورت باتوں سے سجانے کے لیے موجود ہیں ٹریفک وارڈن جناب اسلم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب. جنید صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. ہمیں بھی پوچھ لیا کریں آپ خیریت سے. آپ خیریت سے؟ آپ کیوں ڈے لگا رہے ہیں؟ آپ نے کیوں ڈیل لگائی تھی؟ اللہ سے ڈرے پھر اللہ پاک ویسے کاٹ دیتے ہیں. میری تو تھوڑی سی پرابلم ہے، چلو بچپن سے میرا سارے لاہور شہر کی پرابلم ہے، رے کو ڈے اور ڈے کو رے. تو پھر تو میرا قصور ہی نہیں اگر ساڑھا لاہور اس طرح کا ہے. ہم آپ کی خڑیت پوچھتے ہیں، آپ ہماری خڑیت ہی نہیں پوچھتے. نہیں، یہ آپ گلہ کر رہے ہیں ہم سے، آپ گلہ کر رہے ہیں ہم سے. آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے ہم نے کوئی 3 سیگمنٹ کر دیے ہیں. جنید صاحب دیٹ از ادر میٹر. میں پرسنل بات کر رہا ہوں. جب پرسنل آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ ہمارے دوست بھی بن چکے ہیں. آپ نے جتنا ہم سے پیار کیا، جتنی محبت کیا، ہم تو اب آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ہم تو صحافی سمجھتے نہیں ہیں. دوست آپ ہمارے تو پھر حال پوچھا کریں. اچھا بابا، آپ کا کیا حال چال ہے؟ نہیں ٹھیک. نہیں ٹھیک. خیریت کیا ہو گیا؟ جنید صاحب بہت ٹانگ آئے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں، اس طرح اگر آپ چند 100 ٹریفک وارڈن کے اوپر ٹریفک ڈال کے تو خود آپ ہر اصول سے ہر قانون سے مبرا ہو جائیں تو پھر ٹریفک ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، پبلک کو ساتھ دینا پڑے گا. پبلک جو چند 100 ٹریفک وارڈن ہیں، اگر ان کے ساتھ کنڈے سے کنڈا ملا کے شانہ بھی شانہ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلیں گے تو نہیں کام ٹھیک ہو سکتا. کنڈے سے کنڈا، یہ جو پھولوں کے ساتھ کنڈا ہوتا ہے؟ جنید صاحب یہ والا کنڈا. اچھا، کنڈا. میں سے کانٹے کو کنڈا کہہ رہے ہیں. یہ کنڈے کی بات کر رہا ہوں. قدم یہ والا ہوتا ہے، شانہ بھی اسے کہتے ہیں. آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ آپ باقیوں کی اردو ٹھیک کرا رہے ہوتے تو آپ. میں سمجھا ہوں کہ آپ کنڈا کہہ رہے ہیں، جو پنجابی میں کانٹے کو کہتے ہیں کنڈا. یار کانٹے سے کانٹا ملا کے کوئی چلتا ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی نا کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں. جب میں کنڈا کہہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کنڈے سے کنڈا ملا کے، آپ سمجھتے ہیں یہی ہے. آپ موڈا کہنے، آپ موڈا کہنے، موڈے سے موڈا ملا کے. ٹھیک ہے، تھینک یو گوگل جی، تھینک یو. شکر ہے کھانے کے علاوہ بھی آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے. نہیں، آپ کے ساتھ شانہ شانہ چلیں گے، کندھا ملا کے چلیں گے تو ٹریفک نہیں رک جائے گی. نہیں دیکھیں غوری صاحب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہم چاہ رہے ہیں یا ہم جتنی محنت کر رہے ہیں ویسی لوگوں کو بھی چاہیے. ٹریفک کے اندر جب آ جاتے ہیں اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یا گاڑی پہ بیٹھ کے یا آپ کسی بھی چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی پھر کچھ جو قوانین ہے ٹریفک کے ان کے اوپر چلیں، جو اصول ہے ٹریفک کے. دیکھیں بات یہ ہے
کہ اب لاہور میں ایک جگہ کہیں کوئی سڑک بند ہوتی ہے نا تو سارا لاہور ہل کے رہ جاتا ہے، چونکہ لاہور صرف لاہور نہیں رہا، لاہور کے اندر ایک اور لاہور آ گیا ہوا ہے، پورا لاہور ایک اور آ گیا ہوا ہے ادھر، ایسا ہی تو اب لوگ جو ہیں اگر اس کا نہیں مطلب ہے کہ لوگوں کو اب 2 دفعہ پیدا ہونا پڑے گا. پہلے کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھے جمع نہیں، اب کہنا پڑے گا جنہیں دونوں لاہور نہیں دیکھے وہ 2 دفعہ نہیں جمع. نہیں جنید صاحب وہ جو پرانا لاہور ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، وہ دیکھ لو تو ہی جمپ ہو گے فکر نہ کرو. جو نیا لاہور آیا وہ تو بعد میں آیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہر جگہ پہ یہاں پہ یہ جو شملہ پہاڑی ہے، اب یہ جرنلسٹ ہے نا، صحافی ہیں، تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے. شملہ پہاڑی میں آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلب ہے، ادھر لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں، وہ بند. وہ جو کلمہ چوک ہے وہ بند ہے، وہ بند. ادھر نیڈ بند، زمان پڑھ کے اگر آگے سارے پی ٹی آئی والے کٹھے ہوئے ہیں وہ بند. سمناباد موڑ بند، سمناباد موڑ بند. اوٹھے بھی کھجل ہوں ڈالے جی ٹویا کڈے آئیے تھے رہتے تو تم ادھر ہو تو ادھر کدھر جاتے ہو. ادھر ایک بہت معروف دربار ہے ادھر نیاز لینے جاتا ہے. اور یہ دربار میں کیا ڈول میں جاتا ہے. نیاز لینے نہیں گیا تھا، میں شاپنگ کے لیے گیا تھا کدھر؟ سمن آباد. یتیم خانہ چوک. یتیم خانے چوک لبرٹی مارکیٹ ہے. ادھر سے سستا ملتا ہے کب. گڈ گڈ. تھوڑی استعمال پا کے دکھا دو اسلم صاحب جی میں تم دوبارہ پانا ہونا تھوڑی یار آج بیٹھے بیٹھے آپ کہہ رہے ہیں تو ڈالوں نہیں. ڈال دیں میں آٹھے چون شاپڑ پھڑا پھیڑ ڈالو. دیکھو جی ہے یہ دیکھ یہ آپ پہ تو برکت اس پہ یہ سٹیپ جو کرتا ہے نا دمال میں، اس کی وجہ سے اس کو 2 کی بجائے 4 لفافے ملتے ہیں شاپ پر. یہ ڈمال ڈالڈا اور بچے کہتے ہیں ہاتھی کا بچہ پانی میں نہاڑ ہے. تو بات یہ ہے جنید صاحب کہ اگر 3-4 پوائنٹ آپ لاہور کے بند کاٹیں گے اور اس کے بعد آپ کوسیں گے ٹریفک پولیس کو گالیاں دیں گے ٹریفک پولیس کو، تو اٹ از ناٹ افیئر. بات یہ ہے کہ پہلے خود بھی تو ٹھیک ہو، نہیں ہم تو بڑی خود بھی تو یہ سوچیں گے ہم کر کیا رہے ہیں. اگر آپ نے اس طرح ٹریفکیں بلاک کرنی ہے تو پھر اللہ والے سے پھر ٹھیک ہے، پھر سویٹ نہا لے کے کاٹ ٹوٹ جائیں گے. میں تو جنید صاحب آپ کو پتہ کتنا فرض شناس ملازم ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ نکلوں تو ساڑھے لاہور کی ٹریفک ٹھیک ہو. امان سے میں گھر سے نکلتا ہوں، میں کہتا ہوں آج میں نے ساڑھے لاہور کی ٹریفک ٹھیک کر دینی ہے. اچھا میری پھر بیوی کہتی ہے کہ کارٹین کو ٹھیک نہیں ہوں ٹریفک پورے لاہور کی ٹھیک کر دی. میں کہا اب ڈٹنی تنہا ہے، میں اٹھنے میں ہی میں نے گاڑی چلانا. اب وہ کہتی ہے گھر ٹھیک ٹھاک ہوگا، سارے گھر کے اندر فرش نہیں ڈالیں، آپ گھر ٹھیک ٹھاک ہوگا، سارے کرٹن نہیں لگائیں. اب آپ کو بالکل میں آپ کے ساتھ پبلک کو عوام کو تعاون کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے کبھی وائلیشن نہیں کی ٹریفک میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو نام بھی تو دیا، عزت بھی تو دی ہوئی ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ عزت کیسے ملتی ہے، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ مقام کیسے بنتا ہے، شخصیت کیسے بنتی ہے، اس کو کہے پہلے اپنی بیسک چیزیں ٹھیک کرو، اپنی سوشل چیزیں ٹھیک کرو. آپ جب باہر نکلتے، جب سڑک پہ نکلتے، جب آپ گھر سے باہر آ جاتے، جب آپ پبلک کے اندر آ جاتے، جب آپ ٹریفک کے اندر آ جاتے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں اصول کیا ہیں، قانون کیا ہیں، اس کے اوپر عمل کریں، پھر آپ اچھے لگیں گے. اگر آپ دوسروں کو سیڈے مار مار کے نکل رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا پیچھے سے ہارن میں جاتے جا رہے ہیں، ایک بندہ ادھر کو جا رہا ہے، آپ ادھر کو جا رہے ہیں، آپ غلط مڑ رہے ہیں، تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. بہت برے. جو بندہ غلط ٹرن کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ اوور سپیڈ لگ رہا ہوتا ہے، جو بندہ ٹریفک کا اشارہ توڑ رہا ہوتا ہے، جانا سجے ہٹا ہے، آنکھ پہ ہٹ رہا ہے، ادھر آگے ایسے کر رہا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ تھوڑا لگتا ہے وہ بند لگنا شروع ہو جائے. اب اتنی ساری ٹریفک کے بند تو چلو چھوڑیں، آگے اب 26 تاریخ سے PSL کے میچ آ گئے، وہ اور سیاپا پڑ جانا ہے، فروز پڑوڑ کے اوپر بھی سیاپا پڑ جانا ہے، قذافی اسٹیڈیم کے پچھلی سائڈ پہ بھی سیاپا پڑ جانا ہے. لبرٹی کی طرف وہی کہہ رہے ہیں ٹھہر بھی جا لبرٹی کی طرف شاپنگ تو یتیم خانے چوک کرن جانے، لبرٹی کی طرف، لبرٹی کی طرف. جب انہوں نے گلوبل کہہ دیا تو سب کچھ آ گیا نا بیچ میں. ادھر ہی ہو گیا، سب کو پتہ ہے قذافی اسٹیڈیم کا پچھلی سائڈ کون سی ہے. اتنا تم لبرٹی کی طرف. اسلم صاحب جو آپ کا ذہن ہے نا، جتنے آپ فرض شناس ہیں، آپ دیکھنا ریٹائر ہو کے نا تجزیہ کار بن جائیں گے. میں تو ان کے سامنے کہہ دوں
मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे कोई ट्रैफिक का शो कराया जाए। अब तो ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि एक टैलेंट जाया हो रहा है, उसको इस्तेमाल करो। असलम साहब आप वही टैलेंट दिखाएं जो इन्होंने दिखाया है गोगे ने। मुझे अगर ट्रैफिक के ऊपर शो करने की इजाजत मिले ना तो अल्लाह के फजल से मेरी उर्दू भी ठीक है और मैं बोलता भी ठीक हूँ और ऊपर से मेरा फ्लो भी बड़ा तेज है। देखो आपने कहा उर्दू ठीक है तो थैला हंस रहा है, देखिए। उनकी उर्दू ठीक नहीं है, उनकी उर्दू ठीक है। और उर्दू की बात कर रहा हूँ जुनैद साहब, क्या कर रहे हैं आप? बात तो ये है कि ये देखते हैं कि इसके पास इल्म कितना है। ट्रैफिक पे शो अगर हो तो ट्रैफिक का इल्म मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? मैंने इतने साल सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के अंदर गुजारे हैं। अब तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां होती हैं। मैं बता सकता हूँ कि ये गलती ना करे चढ़ाई होता है, ये गलती ना करे चढ़ाई होता है, ये गलती करेंगे तो ये होगा, ये गलती करेंगे तो उधर होगा। इन्होंने छाँव में अपने बाल काले नहीं किए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कलम और किताब से गुरेज़ां कौमें बाजीगर का तमाशा देखने वाला हजूम बनकर मुहज्जब अकवाम की ठोकरों का रिस्क बन जाया करती। अच्छा जी, आपको तारक बलोच सहराई साहब की नई किताब मैंने पेश कर दी थी, कतबे से तराशी जिंदगी। बड़ी ही खूबसूरत तहरीरें हैं उसमें, कमाल की। और जो अपना तारक बलोच सहराई साहब हैं, मैंने जैसे पहले भी एक दफ़ा बताया था कि आपा बानो कुदसिया साहिबा और इशफाक अहमद साहब इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और बाकायदा ये इनकी तारीफ में कहा करते थे कि तारक को अल्लाह की देन है, ये फिक्रा बहुत खूबसूरत लिखता है और लफ्ज़ों से बड़ा प्यारा खेलता है। तो ये किताब से मुझे याद आया अपना कतबे से तराशी ज़िंदगी से कि नई किताब उनकी जो है वो हमने किताब पढ़नी छोड़ दी। जी जी, किताब के नाम से पता चलता है कि किस कदर खूबसूरत किताब। हाँ जी, हाँ जी, कतबे से तराशी जिंदगी। जी 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 जी। और पूरी दुनिया पे किताब का दिन मनाया जा रहा है जी जी। हाँ जी। उस हवाले से यहाँ पे भी ना हमारे लाहौर के अंदर भी 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक एक्सपो सेंटर में किताब मेला लग रहा है। वाह जी। और मेरा ख्याल है कि जो हमने बच्चों के हाथ में ये मोबाइल पकड़ा दिया हुआ है ना, जिस पे वो डबघड़बी और सांपों वाली गेमें खेलते हैं और बिलावियों वाली, उसकी जगह पे अगर किताब ही रहती तो कौम शायद जल्दी बन जाती। क्या बात है। शायद कौम की शक्ल सामने आना शुरू हो जाती। बिल्कुल। किताब एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े दानिश्वर लोग कहते हैं कि कौमें किताब बीनी से बनती हैं। अपनी अपनी प्रायोरिटी है ना। ਅਸੀਂ ਤੇ IMF ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ज़ेन च साडे के कौम बनेगी। मगर जो दानिश्वर लोग हैं जो दूर की सोचते हैं वो कहते हैं कि कौम में तुम मेरा रेफरेंस देते हो, हर बात में तुम मेरा रेफरेंस देते हो। मेरे रेफरेंस के बगैर बात करना सीखो। अब मैं दानिश्वरों की बात कर रहा हूँ, बागड़ बिल्लियों की बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला का शुक्र करो कि अल्लाह पाक ने लाल सुरख चेहरा दे दिया, वरना ईमान से इस तरह के बंदे अगर यार कोई दा रंग भुसा हुंदा ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਦੀਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। बात करो, अदब की बात कर रहे हो और बेअदबी कर रहे हो। बात मैं ये यार सारा मैं इतनी मुश्किल से मैं मुफक्कर बनता हूँ। अरे मुफक्कर है जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, पुस्सा। कितना बड़ा मुफक्कर है ये। यार पुस्सा भी हर लफ्ज ही है। जिस तरह गौरी एक तरह का इंसान ही है, इस तरह पुस्सा भी एक तरह का लफ्ज ही है गौरी साहब। तो बात हो रही है किताब की। असी तो किताब ते सिर्फ दाल सेवियां रखनियां होंदियां ने, या ज्यादा तो ज्यादा टीवी उच्चा करने वास्ते थले किताबां रख लैंदे। देखो ना जरा, तो किताब बीनी जो है अपनी बेटियों से, बहनों से, बच्चियों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं
کہ خدا واسطے بچوں کو کتاب پڑھنی سکھائیں، عادت ڈالیں بچوں کو. ان کو کوئی پہلے دلچسپ سی سٹوریوں والی لا کے دیں کتابیں، ناول قاعدے وغیرہ یہ وہ. ہاں جی. کہانی جو لکھی ہوتی ہے دلچسپی اس کی سے پھر آہستہ آہستہ بچوں کو کتاب پکڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کتاب پکڑ لی اس نے اپنا روشن مستقبل پکڑ لیا. واہ واہ. تو اس کتابوں کے عالمی دن پہ اور یہ لاہور میں لگنے والے کتاب کے میلے کے حوالے سے آپ کو میں طارق بلوچ صحرائی صاحب کی ایک کتاب کے حوالے سے تحریر سنانا چاہتا ہوں. جی واہ واہ. کتاب بینی کیا ہے؟ جی طارق صاحب لکھتے ہیں قلم اور کتاب سے گریزاں قومیں بازیگر کا تماشا دیکھنے والا ہجوم بن کر مہذب اقوام کی ٹھوکروں کا رزق بن جایا کرتی. واہ جی واہ. قلم جس کی قسم رب ذوالجلال نے کھائی ہے واہ. اس کا تقدس اور لفظ کی حرمت بحال کرو، ورنہ فیصلے یوں ہی تلواروں سے لکھے جاتے رہیں گے. کیا کہنے. ماں کہتی تھی کہ آدمی سے انسان بننے کے سفر کے لیے کتاب کی سواری ضروری ہے. واہ جی. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. ماں کہتی تھی آدمی سے انسان بننے کے سفر کے لیے کتاب کی سواری ضروری ہے. تم بڑے ہو کر لکھاری بننا. ادیب کبھی نہیں مرتے، وہ اپنے لفظوں اپنی کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں. واہ واہ. جیسے اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ممتاز مفتی وغیرہ زندہ ہیں. واہ واہ. بیٹا ہر انسان کے اندر ایک لاپتہ مامتا ہوتی ہے، جو اس کو تلاش کر لیتا ہے وہ تخلیق کار بن جاتا ہے. کیا پھر افسردہ لہجے میں بولی فٹ پاتھ پر پڑی زخم زخم کتابوں کی لاشیں مجھے کہتی ہیں کیا ہمارا یہی مقام تھا؟ کتاب تو زندگی ہے، کتاب تو اجالا ہے. جن گھروں میں کتابیں نہیں ہوتی وہ ابو جہل کا مسکن ہوتا ہے. وہ چیخ چیخ کر کہتی ہیں خدا کے لیے لفظ معنی کی شام مت ہونے دو، ورنہ جہالت کی ایسی آندھی چلے گی کہ علم کے سارے دیے بجھ جائیں. قلم کا سر کبھی قلم نہ کرنا، کیونکہ قلم کی بریدگی صرف خون لکھتی ہے. واہ. علم کا چراغ بجھ جائے تو پھر اندھیروں کا قاضی اجالوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے. اندھیروں کا قاضی. یار بڑا پیارا، بہت پیاری ترکیب ہے، بڑی زبردست. موت کی عدالتیں زندگی کا فیصلہ کرنے لگتی ہیں. قبرستان پھیلنے لگتے ہیں اور مامتا کو ٹوٹے ہوئے کھلونوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. کھلونوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. کیا بات، کیا بات، بہت بہت خوبصورت لائنیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جس طرح انہوں نے کتاب بینی کو اور کتاب کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، یہ لازمی سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے. بڑے ہی افسردہ اور دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لائبریری کا رواج ہی نہیں ہے. ہاں جی. آپ باہر کے ملکوں میں آج بھی دیکھیں یہ سارا کچھ نکالا انہوں نے ہوا ہے نا، یہ لیپ ٹاپ اور اب کمپیوٹر اور یہ موبائل شبائل یہ وہ، مگر وہ آج بھی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور پھر ادھر میرا خیال ہے کہ کتاب کو اس لیے بھی اہمیت ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کتاب میلے اور کتابوں کو انعامات دیے جاتے ہیں، سراہا جاتا ہے. کتاب لکھنے والے مصنفین کو سراہا جاتا ہے، بہت بہت بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. اس لیے لکھنے والے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اسی ہمت اور شوق اور لگن کے ساتھ لکھ رہے ہیں. میری آج کی جو آخری بات ہے، چھوٹی سی بات جو ہے، وہ بھی کتابوں اور لائبریریوں سے دوری کے نتیجے کا ایک شاخسانہ ہے کہ اردو کی کلاس میں ٹیچر نے بچی سے پوچھا کہ اگر اور مگر کو کسی ایک جملے میں استعمال کرو، تو بچی نے کہا کہ اگر میں کہیں چلی جاؤں تو میرے مگر نہ آنا. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھ کے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.